بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان کی جو اگر عمومی صورتحال دیکھی جائے تو انتہائی خراب صورتحال اس وقت پاکستان ہے۔ کرونا پھیل رہا ہے پاکستان میں، 45% سے اوپر کرونا کے ٹیسٹ جو سے کراچی کے علاقے میں ہو رہے ہیں، اور باقی کے پاکستان کو دیکھا جائے تو 13% سے اوپر لوگوں کو کرونا ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں اس کے اندر انوالو ہو گئے ہیں، پولیٹیشینز ہو رہے ہیں، ڈاکٹرز ہو رہے ہیں، بہت سارے لوگ جو سے اس تکلیف کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب جو سے اس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں، جس پہ صرف حیرانگی ہوتی ہے کہ منافقت بھی ایک حد تک ہونی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قائد اعظم کے نظریات کی پیروی پاکستان کو درپیش چیلنج کا واحد حل ہے۔ یعنی کتنی زبردست بات کی۔ انہوں نے کہا کہ اس کا حل ہی صرف ایک ہے کہ اگر قائد اعظم کے جو چیلنجز تھے نا، جو قائد اعظم کی پیروی کریں گے تبھی جو سے یہ مسئلے حل ہو سکتے ہیں۔ تو آپ کو کس نے منع کیا تھا قائد اعظم کی پیروی کرنے سے؟ آپ ہی کو مذہب اچھل رہا تھا آپ کے اندر، کہ مذہب کا نام لیتے تھے، کبھی آپ نے وہ یا رسول اللہ اور لبیک والوں کو راضی کرتے تھے، کبھی تبلیغی جماعت والوں کو راضی کرتے تھے، کبھی آپ کسی سپاہ صحابہ کو راضی کرتے تھے، کبھی سپاہ محمد کو راضی کرتے تھے۔ آپ نے تو مولویوں کو پکڑ کر اپنی کابینہ کے اندر مولوی گھسا لیے لے کے، نور اللہ قادری فساد کا منبر، طاہر شرفی گندا ترین آدمی، گندا مولوی، شراب کے نشے پکڑے جانے والا، اس کو آپ نے مذہبی امور کا مشیر بنا لیا۔ آپ نے کون سا آپ نے کام ہے جو اچھا کیا آپ نے؟ آج آپ کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم کی پیروی کرنے پہ ہی پاکستان کی بچت ہے۔ وہ تو قائد اعظم کی وفات سے پہلے ہی آپ نافرمان ہو گئے تھے۔ آپ کے جو بزرگان تھے، جو لوگ کر رہے تھے، لیاقت علی خان سے لے کے اب تک وہی دور چلے آ رہا ہے۔ قائد اعظم نے بھیجا ان کو اس طرف اور گئے وہ اس طرف، الٹی طرف۔ تو یہ تو ہوتا ہی رہا ہے۔ اگر آپ کو یاد نہیں تو میں قائد اعظم کی وہ تقریر آپ کو سنا سکتا ہوں جس میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ آپ نے کس قسم کا آپ کو پاکستان چاہیے۔ تو یہ سنیے ذرا۔ آپ سب آزاد ہیں اپنے مندروں میں جانے کے لیے، آپ سب آزاد ہیں اپنی مسجدوں میں جانے کے لیے اور کسی بھی اور عبادت گاہ میں جانے کے لیے۔ اس مملکت پاکستان میں آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا عقیدے سے ہو، مملکت کا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان نہیں رہیں گے۔ مذہبی معنوں میں نہیں، کیونکہ یہ ہر فرد کا ذاتی عقیدہ ہے، بلکہ سیاسی معنوں میں وہ ایک ہی ریاست کے برابر کے شہری ہوں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ انہوں نے کہے کہ ہندو نہیں رہے گا، مسلمان رہیں گے، سب لوگ ایک پاکستانی ہوں گے۔ یعنی کہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ شناختی کارڈ پہ، پاسپورٹ پہ، ہر جگہ پہ مذہب کے کھانے بناتے رہیں گے۔ یہی بربادی پاکستان کا مقدر بن گئی کہ جب آپ نے مذہب کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اپنی مرضی سے ترمیم کرتے رہے۔ یہ جو خباثت ہوئی تھی، یہ 74 میں ہوئی، جس کو آپ بہت مذہبی بات کرتے ہیں، یہ مذہبی بات نہیں تھی، یہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی آپ نے، اور جس کی سزا آج تک آپ بھگت رہے ہیں۔ وہ اتنی بڑی نافرمانی تھی کہ پاکستان کا جو شکل تھی وہی بگڑ گئی دنیا کے اندر بھی اور اللہ کی نظر میں بھی، کہ آپ نے جس قسم کا اللہ تعالیٰ کے کام جو تھے اپنے ہاتھ میں لینے شروع کر دیے۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور صدر مملکت صاحب، آپ بارہا اپنے مذہب کا اظہار کرتے رہے ہیں، میرا تو عقیدہ یہ ہے فلاں، بھلے کسی کتنی بھی دل آزاری ہو، آپ نے امام جماعت احمدیہ کے لیے گندے الفاظ استعمال کیے، آپ کو کوئی شرم نہیں آئی بالکل بھی۔ آج آپ جو سے ہیں بعض بار کہتے ہیں کہ جی کسی کا رائٹ ہی نہیں کسی کو کافر کہنے کا، کسی کو غیر مسلم کہنے کا، یہ تو اللہ کا کام ہے، صرف اللہ جانتا ہے صرف۔ یہ اب آپ کو کیوں سوجھ رہی ہے بات؟ پہلے کیوں نہیں سوجھی آپ کو؟ میں آپ کو وہ ویڈیو بھی دکھاتا ہوں جس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ نہ کہ یہ تو
تم نے کیا دل چیر کے دیکھے تھے؟ آج آپ جو کہہ رہے ہیں کہ قائد اعظم نے تو ٹوٹل وہی پیروی کی جو اللہ کے رسول نے کی تھی فتح مکہ کے وقت. آپ ٹوٹل نافرمانوں میں شامل رہے. آپ وہ ویڈیو دیکھیے, پھر اس کے بعد آگے بات کرتے ہیں. ایک صحابہ جنگ کے دوران وہ جب ایک کافر کو مارنے لگے, جب جنگ یعنی لڑائی ہو رہی تو جب مارنے لگے تو اس نے لا الہ الا محمد رسول اللہ کہہ دیا, تو انہوں نے پھر بھی اس کو مار دیا. 3 دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بات نہیں کی. کہا کہ اس کے تم نے دل چیر کے دیکھا تھا کہ وہ سچ بول رہی ہے نہیں؟ یعنی یہ تو انسان کو انہوں نے دیا ہی نہیں ہے کہ ہم فیصلہ کر دیں یہ فلانا کافر ہے فلانا کافر ہے. میں یہ آج واضح کر دوں کہ میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب سے جنہوں نے بھی دین کو استعمال کیا اور خاص طور پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نام پہ ظلم کیا, میں آج آپ کو یہاں اناؤنس کر رہا ہوں کہ ہم نے ان کو نہیں چھوڑنا. جی آپ نے ویڈیو دیکھی جس میں خان صاحب نے بھی یہی کہا. آج جو آپ ناکام ہو رہے ہیں, ناکام اور نامراد ہو رہے ہیں بلکہ کہنا چاہیے, آپ اتنے سخت ناکام ہیں. آپ یہاں پہ آپ کرپشن پکڑنے کے لیے آئے تھے, انصاف دلانے کے لیے آئے تھے. آپ کے شہزاد اکبر بھی جو سے وہ ناکام ہو گیا, جس کو آپ بڑے چاہت سے لے کے آئے تھے. 3.5 سال ضائع کر دیا آپ نے. 3.5 سال بعد آپ کو ہوش آئی کہ قائد اعظم کی پیروی کرنی چاہیے تھی. آپ کو تو پہلے دن ہی قائد اعظم کی پیروی کرنی چاہیے تھی, بلکہ الیکشن میں آنے سے پہلے آپ کو وہ اصلاحات لانی چاہیے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. اور آپ ایگریمنٹ کس سے کر رہے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ والوں سے, ان سے کر رہے ہیں. خادم حسین رضوی کی نسل سے آپ اتحاد کر رہے ہیں, جو آپ وقتاً فوقتاً آپ کو تحفے دیتے رہتے ہیں لاشوں کی شکل میں. آپ ان سے اتحاد کر رہے ہیں جب کو پتا ہے کہ وہ ایک پلانٹڈ لوگ ہیں. ان کو کس نے بنایا, کون بنا کے لے کے آیا, ان کے پاس کیا ہے, نہ علم ہے نہ کچھ ہے. آپ نے ان کو خوب چڑھایا, پھر ان کو صرف اس واسطے کہ ووٹ آپ کو مل جائیں. میں کہتا ہوں آپ کو ووٹ نہ ملتے آپ لیکن اپنی قائم بات پہ قائم رہتے. قائد اعظم نے کبھی مذہب کا سہارا لے کے ووٹ نہیں مانگے. آپ مذہب کا سہارا لے کے ووٹ مانگے ہیں. وہ یاد ہے 2013 میں جب آپ سر کے بل گرے تھے مچان سے تقریر کرنے کے لیے جا رہے تھے, اس سے پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ آپ نے وہ فضل الرحمان کی ایک تقریر کا جواب دیتے ہوئے آپ نے امام جماعت احمدیہ کے لیے غلیظ الفاظ استعمال کیے. آپ کو کوئی شرم نہیں آئی بالکل بھی. خدا تعالیٰ نے آپ کو پٹک کے مارا. آج آپ کو حکومت مل گئی ہے. حکومت ملنے کے بعد آج روزانہ آپ ذلیل و خوار ہوتے ہیں. آپ کے جو وزیر ہیں, ایک سے ایک نااہل آدمی کو جو آپ نے بھرتی کیا, آس پاس سے وہی لوگوں کو اکٹھا کر لیا جو پہلی حکومتوں میں وہ موجود تھے. وہ لوگ سارے ہیں کرائے کے ٹٹو ہیں جن کو آپ نے اکٹھا کیا, اور ان لوگوں نے آج آپ کے ساتھ کیا کیا. ابھی جو آپ نے تقریر کی ہے پرسوں کی, بہت ہی افسوس ہوا وہی تقریر سن کے آپ کی. آپ اس میں ٹوٹل ناکام آدمی نظر آ رہے تھے. آپ نے وہی کام کیا جو بھٹو نے کہا تھا میری کرسی مضبوط ہے. پھر اس کے بعد جو ابھی پچھلے جب نواز شریف اترا تو وہ بھی روتا رہا, مجھے کیوں نکالا. آپ نے اس سے پہلے شور مچا دیا کہ مجھے یہ تم اگر نکال دیا تو میں بڑا روؤں گا, بڑا چیخوں گا, میں لاتے چلاؤں گا. یہی کہنا تھا نا آپ نے, اور آپ نے یہ کرنا تھا. آپ نے کہا میں بڑا روؤں گا, چیخیں ماروں گا, بور سے آپ کو سونے نہیں دوں گا. یہ تنگ کریں گے آپ. اور کیا کرنا آپ نے, اور کیا کر سکتے ہیں؟ آپ نے فوج کا پیار دیکھا ہے, اس کا غصہ نہیں دیکھا. جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہیں. بھٹو جانتا تھا, بے نظیر جانتی تھی, زرداری جانتا ہے, نواز شریف بھی جانتا ہے. نواز شریف کے ساتھ بھی جو کچھ ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ فوج کیا کچھ کر سکتی ہے. ابھی آپ کے ساتھ تو پیار کا ہاتھ ہے ساروں کے ساتھ, اور پیار سے وہ لے کے جا رہے ہیں. اگر انہوں نے کوئی بات ماننے کے لیے آپ کو کہہ دیا کہ بیٹا یہ بھی کر لو تو اس پہ ناراض نہ ہو, جیسے پہلے ISI کے چکر میں آپ نے پچھلے سال کیا تھا. وہ آپ نے بہت بڑی سنگین غلطی کی تھی جس میں آپ بچ گئے تھے, لیکن ان کا غصہ آج بھی اتنا ہی قائم ہے. انہوں نے نوٹ کیا جس دن بھی ان کو دل چاہے گا اس دن آپ کی کرسی کا پایا توڑ دیں گے یا کھینچ لیں گے. کرسی پیچھے سے آپ بیٹھے لیں گے, کرسی نکال لیں گے, اور سر کے بل جو گریں گے نا آپ کو سمجھ آ جائے گی جس چیز کی. آپ مذہب سے کھیلتے ہیں. آپ لوگوں نے مذہب کو مذاق بنایا ہوا ہے. جب مرضی مذہب کا استعمال کر لیا,
سب سے کمزور آپ کو آسان لگتا ہے کہ ختم نبوت کا کھیل کھیل دیں گے لوگ ہماری طرف آ جائیں گے. آپ ختم نبوت کا کھیل بھی آپ کا نہیں چلے گا, کیونکہ لوگ اس سے بھی تنگ رنگ آ گئے ہیں کہ آپ کتنی دفعہ استعمال کریں گے ختم نبوت کو. بہرحال یہ تمام چیزوں کو نا آپ خود غور سے سن لیں. آپ جس طرف جا رہے ہیں یہ ایک بربادی کا ہی راستہ ہے. یا تو آپ آج توبہ کریں اور قائد اعظم کے اصول کی جو قائد اعظم کا قانون تھا اس کو نافذ کریں. یہ 74 کا یا 73 کا آئین جو سے ہیں یہ تمام لوگوں کے ایسے بنائے ہوئے ہیں, قائد کے آئین کو لے کے ہیں, جو قائد نے کہا تھا اس نظریے کے مطابق چلیں تو آپ کی بچت بھی ہے. آپ کے پاس اچھے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ آپ مذہبی نفرت کی وجہ سے آپ نے اچھے لوگ کھو دیے. لوگ باہر جا کے کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں, لیکن آپ جو ان سے ہیں آج بھی اسی چکر میں پڑے ہوئے ہیں. وقت پڑنے پہ آپ قبر کو بھی سجدہ کر لیتے ہیں, اس لیے کہ آپ کو اعتماد نہیں ہے خدا کے اوپر. جس آدمی کو خدا بھی یقین ہوتا ہے وہ کبھی غیر اللہ کے آگے سجدہ نہیں کرتا. آپ کو خدا بھی یقین نہیں ہے, آپ زبانی کلامی اونچی آواز ہے نا, آپ وزیر اعظم میں اونچا بول لیتے ہیں, آپ کے چمچے بول لیتے ہیں, آپ کے ہاتھ میں ڈنڈ پولیس فوج ہے, آپ کسی پر ذوب ڈال لیتے ہیں. سچی بات تو یہی ہے کہ آپ کو خدا بھی یقین نہیں. خدا بھی یقین ہوتا ہے تو اپنی بیوی کے کہنے پہ آ کے ایک قبر کو سجدہ نہ کرتے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. سے ہمارا پروگرام پسند آئے تو ہمارے پروگرام کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. اللہ حافظ.